بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے صفحات پر لکھے گئے عظیم واقعات صرف وقت کا کھیل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے خوابوں، نظریات اور کرداروں کی جدوجہد چھپی ہوتی ہے۔ بعض خواب انسانیت کو نئی راہیں دکھاتے ہیں، جبکہ بعض نظریات احتیاط اور حکمت عملی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے جب دو مختلف خواب اور نظریات ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں؟ ایسی ہی ایک داستان ہے عثمانی سلطنت کے دو اہم کرداروں کی۔ ایک طرف سلطان محمد فاتح تاریخ کا دارہ بدلنے کے لیے بےتاب تھے، دوسری طرف جاندارلی خلیل پاشا جو سلطنت کو داخلی اور خارجی خطرات سے بچانے کی حکمت عملی میں مصروف تھے۔ یہ کہانی صرف دو افراد کی نہیں بلکہ دو مختلف سوچوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ نوجوان سلطان جو قسطنطنیہ کی دیواروں کے پار ایک نئی دنیا دیکھنے کا خواب لیے بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ تجربہ کار وزیر جو اس خواب کو حقیقت سے زیادہ خطرہ سمجھتا تھا۔ یہ کشمکش نہ صرف سلطان محمد فاتح کے عزم کو آزماتی ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ تاریخ کے عظیم فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ 1451 کا سال تھا اور سلطنت عثمانیہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ سلطان مراد ثانی جو ایک عظیم حکمران تھے، انہوں نے تخت سے دستبردار ہو کر ایک گوشہ نشین زندگی اختیار کر لی۔ ان کی جگہ ان کے کمسن بیٹے محمد ثانی نے تخت سنبھالا۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ محض 12 سالہ نوجوان ایک عظیم سلطنت کے تخت پر براجمان تھا، لیکن یہ تبدیلی سلطنت کے لیے کئی چیلنجز لے کر آئی۔ جاندارلی خلیل پاشا وزیر اعظم تھے، جنہیں سلطنت کے سیاسی معاملات میں بے مثال مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اس نازک موقع پر کمان سنبھالی۔ وہ ایک محتاط اور تجربہ کار سیاستدان تھے، جن کی اولین ترجیح سلطنت کی بقا تھی، لیکن نوجوان سلطان کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ نوجوان سلطان محمد اور جاندارلی خلیل پاشا کے درمیان پہلا بڑا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب صلیبی اتحاد نے عثمانی سرحدوں پر حملہ کیا۔ جاندارلی خلیل پاشا نے مسئلے کو سفارتکاری سے حل کرنے کی تجویز دی، جبکہ محمد ثانی نے جارحانہ رد عمل دینے پر زور دیا۔ یہ اختلاف ایک اشارہ تھا کہ دونوں کے خواب اور سوچنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق۔ کمسن سلطان کی حکمرانی کے دوران سلطنت پر دباؤ بڑھتا رہا، جس کے نتیجے میں عثمانی عمائدین اور خلیل پاشا نے سلطان مراد ثانی سے دوبارہ حکومت سنبھالنے کی درخواست کی۔ محمد ثانی کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن ان کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب بدستور زندہ رہا۔ جب سلطان مراد کا انتقال ہوا اور محمد ثانی دوبارہ تخت نشین ہوئے تو وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ اب وہ زیادہ پرعزم اور مضبوط ارادوں والے حکمران تھے، لیکن خلیل پاشا ابھی بھی اپنے پرانے نظریات پر قائم تھے، اور یہ اختلاف جلد ہی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ محمد ثانی جو اب سلطان محمد فاتح کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے بے مثال حکمت عملی ترتیب دی۔ انہوں نے توپ خانے کو جدید خطوط پر استوار کیا، ایک عظیم بحری بیڑا تیار کیا اور قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواروں کو توڑنے کا عزم کیا۔ ان کے نزدیک یہ نہ صرف ایک سیاسی مہم تھی بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی۔ خلیل پاشا نے اس مہم کی کھل کر مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ یورپ کی تمام طاقتوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف متحد کر دے گا۔ سلطنت کو داخلی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی طریقہ زیادہ دانشمندانہ ہے۔ تاریخ کے کچھ حوالوں کے مطابق خلیل پاشا نے بازنطینیوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی کیے تاکہ جنگ کو روکا جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح کے عزم کے آگے یہ تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اپنی بے مثال حکمت عملی کے ذریعے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ ایک خواب، ایک نظریہ اور ایک تہذیب کی فتح تھی۔ فتح کے فوراً بعد خلیل پاشا کے خلاف الزامات شدت اختیار کر گئے۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں غداری کے جرم میں گرفتار کر کے موت کی سزا دی۔ یہ ایک تلخ انجام تھا، لیکن سلطان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو رستے سے ہٹا کر سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑے خواب دیکھنے والے ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کا عزم اور خلیل پاشا کی احتیاط دو متضاد نظریات تھے، جن کا تصادم تاریخ کے ایک اہم باب کو جنم دیتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد کو فاتح کا خطاب ملا، لیکن جاندارلی خلیل پاشا کی موت نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ وہ غدار تھے یا صرف ایک محتاط سیاستدان۔ یہ کہانی تاریخ کے آئینے میں وہ تصویر دکھاتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی اور خوابوں کی تعبیر کے لیے قربانی ضروری ہے، مگر اختلافات کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنا بھی ایک فن ہے۔